آپ نے سنا ہوگا پچھلے دنوں ایک بل پیش ہوا، جو بل ڈومیسٹک وائلنس کے اگینسٹ یعنی گھریلو تشدد کے خلاف، نام تو یہ ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس کے اگینسٹ یہ بل پیش ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، کئی مرتبہ زبان سے سخت الفاظ نکل جاتے ہیں اور آج دل کے اندر یہی جذبات ہیں۔ یہ کیسے دین دشمن لوگ ہیں، یہ کیسے بے دین لوگ ہیں، یہ کیسا اسلام دشمن مافیا ہے۔ بل پیش کرنے والی شیریں مداری ہیں، پی ٹی آئی کی مشہور رہنما ہیں۔ بل پیش ہوا، بل منظور ہوا، سینٹ سے بھی منظور ہو گیا۔ اگر تو منظوری کے اندر صرف پی ٹی آئی نے ووٹ ڈالے ہوتے، ویسے تو بل حکومت کی طرف سے ہے، تنقید انہی کے اوپر ہونی چاہیے، لیکن اس بل کی منظوری کے اندر ووٹ دینے والوں میں نون لیگ بھی شامل ہے اور پیپل پارٹی بھی شامل ہے۔ ہم کس کے گریبان کو پکڑیں، ہم کس کے خلاف رونا روئیں کہ یہ دین دشمن بل؟ آپ حیران رہ جائیں گے۔ بل ویسے تو تفصیلی طور پہ لمبا ہے، لیکن آپ کے سامنے صرف دو باتوں کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ سٹاکنگ، ایک ورڈ انہوں نے یوز کیا سٹاکنگ کا اس بل کے اندر۔ کیسے بدبخت ہیں۔ سٹاکنگ بیہیویئر تو انٹر ریلیٹڈ ہوتا ہے ہراسمنٹ کے ساتھ اور انٹیمیڈیشن کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ کیا والد اور والدہ اپنے بچے کی نگرانی کرے تو اس کو سٹاکنگ کہا جائے گا؟ یہ اسلام کا جنازہ نکال دیا ان نئی تہذیب کے گندے انڈوں نے۔ اٹھا کر پھینک دو ان کو گلی میں۔ نئی تہذیب کے یہ انڈے ہیں گندے۔ اور اس سے بھی بڑی بات ایک شاعر نے کہہ دی تھی، اب وہ الفاظ ہم منبر پہ کھڑے ہو کے تو نہیں کہہ سکتے کہ تہذیب نو کے منہ پہ ایسا چانٹا رسید کر۔ انہوں نے تو بہت بڑی گالی دے دی، ہم کیا کہیں کہ اس کا حلیہ بگاڑ دے۔ گالی دے کے کہا یہ آپ والد کی نگرانی کو، والدہ کی نگرانی کو، خامند کی نگرانی کو اپنے گھر کے اوپر سٹاکنگ کہتے ہیں؟ یہ لفظ کیا اس نگرانی کے لیے یوز ہوتا ہے؟ یہ تو ہراسمنٹ کے لیے، انٹیمیڈیشن کے لیے یوز ہوتا ہے۔ یہ تو بیہیویئر ہے۔ آپ والد کی نگرانی اسلام میں کیا ہے؟ یہ بل ردی کی ٹوکری کا مستحق ہے، نہیں مانتے ہم اسے۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی، اور یہ پاکستان کا آئین بھی کہتا ہے، آرٹیکل 1 بھی کہتا ہے کہ قرآن و سنت پاکستان میں سپریم لا ہے۔ قرآن و سنت کے خلاف کوئی بھی قانون ہوگا اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے گا، اس کو دیوار پہ دے مارا جائے گا۔ اسلام تو کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے نماز کا حکم دو۔ تمہارے بل کے اندر تو بچوں کو حکم دینے کی ممانعت ہے، اور جب 10 برس کا ہو جائے اگر نماز نہ پڑھے تو اس کی تربیت کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے اس کو تادیباً ڈانٹو، ڈپٹو، مارو، مسجد کی طرف بھیجو۔ تم کہتے ہو یہ سٹاکنگ ہے، اور تم کہتے ہو یہ ہراسمنٹ ہے۔ اپنے ہی بچے کی تربیت، اپنے بچے کی سرویلنس تو ہراسمنٹ ہے، اور عقل کے اندر اپنے سگے بچے کی تربیت کے لیے، اس کی سرویلنس کے لیے کوئی انتظام کرنا تو سٹاکنگ ہے۔ تم پچھلے پورے 2 ماہ سے یہ نعرے لگا رہے ہو کہ سرویلنس مدرسے کے اندر، بورڈنگ سکولوں کے اندر۔ ہم نے کہا بورڈنگ سکولوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر سرویلنس کا کیمروں کا نظام ہونا چاہیے۔ وہ سٹاکنگ نہیں ہے؟ تمہاری عقل کے اوپر کس نے پردہ ڈالا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے۔ یہاں انہوں نے یہ لفظ بھی استعمال کیا کہ اگر خاوند اپنی بیوی کو کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، یہ بھی ہراسمنٹ ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے اگر بیوی تنگ کرنا شروع کرے اس کو وعظ و نصیحت ہوگی۔ تم کہتے ہو وعظ و نصیحت بھی ہراسمنٹ ہے۔ تم کہتے ہو وَاہْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ بھی ہراسمنٹ ہے۔ تم نے اس بل کے اندر صلح کا کوئی خانہ لکھا کہ میاں بیوی کے مابین صلح کے لیے یہ ہو؟ ہم گھریلو تشدد کے خلاف ہیں، خلاف ہیں۔ خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی۔ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے سب سے۔ یہ رسول اللہ کی حدیثیں ہیں کہ نہ مارو، نہ کرو، لیکن یہ ڈومیسٹک وائلنس کا نیا تم نے شوشہ چھوڑا۔ ایک تو لفظ سٹاکنگ یوز کیا، دوسرا لفظ کیا ہے ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ حیران رہ جائیں گے۔ اکنامک ابیوز، معاشی دہشت گردی، معاشی طور پہ تنگ کرنا۔ یہاں پہ انہوں نے یہ ڈیفائن کیا کہ باپ ہے، اس نے اپنے بچے کو خرچہ دینا، یہ ایک نیچرل ایک فیکٹ ہے۔ بیوی کو خرچہ دینا نان نفقہ خاوند کی ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری تو تم نے اسلام سے لے لی، لیکن آگے کیا لکھا کہ اگر بچہ، باپ اپنے بچے کو کسی غلط کام میں ملوث دیکھتا ہے اور اس کو کہتا ہے میں تجھے اس کام کا خرچہ نہیں دوں گا، تو باپ کو پابند اور مجبور کیا جائے گا کہ بچے کو خرچہ دے۔ بچہ عدالت میں جائے گا اور کہے گا باپ میری ناحق نگرانی کر رہا ہے، میں یہ گندا کام کرنا ہی چاہتا ہوں۔ عدالت اس کو پروٹیکشن دے گی، عدالت اس کو، اور کیا کرے گی؟ باپ کو 3 ماہ کے لیے سزا بھی دے سکتی ہے، 3 سال کے لیے سزا بھی دے سکتی ہے۔ اگر جرمانہ دے تو سزا اور بھی بڑھا دی جائے گی۔ تم نے یہ تو بل میں لکھ دیا کہ جب باپ خرچہ نہ دے گا
تو باپ جیل چلا جائے گا. او عقل کے اندو، عقل کے اندو، یہ کیوں نہیں لکھا کہ جب باپ جیل میں ہوگا خرچہ تمہارا باپ دے گا؟ باپ جو جیل میں چلا گیا ہے تو پیچھے سے خرچہ کس نے دینا ہے؟ تو معاشرے میں کس قسم کی حیا باختگی کے قانون بنانا چاہتے ہو؟ یہ میرا جسم میری مرضی کے نعروں نے آج یہ دن بھی دکھانا تھا کہ یہ اسلام مخالف بل، اور نام دیکھے کتنا مقدس ہے، ڈومیسٹک وائلنس کا بل ہے، یعنی گھریلو تشدد کے خلاف ایک بل ہے. اور بل کے مندرجات ہیں باپ کو یا خامند کو کڑا بھی لگ سکتا ہے، اس کی نگرانی بھی ہوگی. اپنے ہی گھر سے جب باپ کو نکال دیا جائے گا واپس آئے گا، گھر بچیں گے، گھر ٹوٹ جائیں گے. یہ تم نے یہ جو ڈرامے بازی باہر سے درآمد کی ہے، تم اس معاشرے کا پہلے حال تو دیکھ لو. اس معاشرے میں میاں بیوی کا جو ادارہ ہے وہ کتنا کا مضبوط ہے. مشرق میں کچھ روایات اگر رہ گئی ہیں اسلام کی وجہ سے، علماء دین کی محنتوں کی وجہ سے، میاں بیوی کا ادارہ الحمدللہ آج بھی یہ جتنی مرضی بکواس کر لیں پاکستان میں ایک مضبوط ترین ادارہ ہے. اور پاکستان میں اس طرح عورتیں نہیں پھرتی بغیر خامدوں کے. آپ یورپ کے معاشرے سے یہ جہاں سے بل لے کے آ رہے ہیں وہاں کی حالت تو دیکھ لیں. سنگل پیرنٹل، سنگل مدر، اکیلی عورت بیچاری پروڈکٹ بھی بنی ہوئی ہے، کوموڈیٹی بھی بنی ہوئی ہے، دن رات مشینوں کی طرح کام بھی کر رہی ہے، اپنے بچے بھی پال رہی ہے. پاکستان میں تم یہ چاہتے ہو عورتوں کا، یہ عورتوں تک رسائی کی جنگ لڑ رہے ہیں. یہ عورتوں کی آزادی کی جنگ نہیں لڑ رہے، یہ عورتوں تک رسائی کی جنگ لڑ رہے ہیں. بے غیرت لوگ ہیں. یہ بتائیں پاک اسلام کے اندر میاں بیوی کا جو ادارہ ہے وہ کمزور ہے؟ باپ بیٹے کا اتنا عظیم الشان ادارہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کیا کہا تھا؟ تو اور تیرا سارا مال، تو اور تیرا سارا مال، تو اور تیرا سارا مال کس کا ہے؟ تیرے باپ کا. یہ کہتے ہیں نہیں، باپ اب بچے کو اگر گور کے بھی دیکھے گا تو یہ ہراسمنٹ ہے، بچہ ریٹ کرے گا عدالت میں جا کے، میرا باپ مجھے ہراس کر رہا ہے. باپ ہراس کر رہا ہے، اکنامک ابیوز ہو رہا ہے. یعنی باپ خرچہ اگر کسی بات کے اوپر کم کرے یا تنگ کرے، اب بندہ کیا کہ انہوں کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی. انہوں نے اکنامک ابیوز، معاشی دہشت گردی ان کے ساتھ ہو رہی ہے نا FATF میں. شاید یہ اس کا بدلہ پاکستان کی عوام سے لینا چاہتے ہیں. خان صاحب آپ کا کام تقریریں کرنا نہیں ہے، یہ تقریریں مولویوں پہ چھوڑ دیں. آپ کا کام نافذ کرنا ہے، تنفیذ کرنا ہے. عجیب بات ہے جب بھی ہم اسلام کی کوئی بات کرتے ہیں، جب بھی کوئی مطالبہ کرتے ہیں، کشمیر ڈے کے اوپر، فلسطین ڈے کے اوپر خان صاحب بھی تقریر کرنے آئے تھے، میں بھی مناؤں گا. مولوی کہتے ہیں کشمیر میں بھی مناؤں گا، فلسطین میں بھی مناؤں گا. افغانستان پہ حملہ نہیں کرنا چاہیے، خان صاحب نے پوری تقریر کر دی ہے. افغانستان کے خلاف امریکہ کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، خان صاحب بھی تقریر ہی کر رہے ہیں. آپ کا کام تقریر کرنا ہے، آپ کا کام نافذ کرنا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے. ہم نے فاشی اور یانی کے خلاف تقریریں کی کہ ڈراموں میں نہیں ہونا چاہیے. خان صاحب نے بھی تقریر کر دی کہ عورتیں چس لباس پہنے گی تو مردوں. آپ نے نافذ کرنا ہے، آپ نے نافذ کرنا ہے. خان صاحب آپ اس وقت اتھارٹی ہیں، آپ وزیر اعظم ہیں. آپ کے ایک آرڈر سے ملک میں فحاشی اور یانیت کا خاتمہ ہو جائے گا. آپ کے ایک آرڈر سے یہ بل واپس ہو جائے گا. پہلے اسلام پسندوں کے لیے مشکلات، وقف املاک بل، وقف املاک بل ابھی اس کا رولا ختم نہیں ہوا. اور میں آپ لوگوں سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ یہ وقف املاک بل ہو یا یہ اسلام مخالف دوسرا بل ہو، جب بھی آپ کو کال دی جائے گی آپ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کریں آپ آئیں گے. ایک آواز کے اوپر ہم احتجاج کریں گے، یہ ہمارا دستوری اور آئینی حق ہے. اور انشاءاللہ مسلمان اور علماء اس بل کو ویسے ہی نہیں مانتے، پہلی بات. دوسری بات ہے خلاف قرآن و سنت کوئی بھی آئین ہو اس کی اطاعت ہم پہ واجب نہیں ہے. یہ پاکستان کا آئین ہی ہمیں فیسیلٹی پرووائڈ کرتا ہے. ہاں تیسری بات اہم ہے کہ علماء کا ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے، اور اللہ کے فضل سے ہم چھوٹا موٹا ایک پلیٹ فارم بنا چکے ہیں کہ جب اس طرح کے اسلام مخالف بل آئیں تو عدالتوں میں بھی جا کے لڑا جائے، عدالتوں میں بھی کیس کیے جائیں. وفاقی شرعی عدالت کا جو سہولت ہے اس کا فائدہ اٹھایا جائے، سپریم کورٹ کی سہولت کا فائدہ اٹھایا جائے. لیکن یہ تمام کام بھی آپ لوگوں کی مدد سے ہوں گے. زندگی میری فقط تیری رضا کے واسطے، زندگی میری فقط تیری رضا کے واسطے، اور جان دے دوں میرے پیارے خدا تیرے لیے، اے خدا تیرے لیے، بس اے خدا تیرے